حضرت خواجہ حبیب اجمی بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں۔ ابتدا میں بہت ہی دولت مند تھے لیکن سود خور تھے۔ ہر روز تقاضا کرنے کے لیے جاتے، جب تک وصول نہ کر لیتے مقروض کو نہ چھوڑتے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر خود موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی ہے، اسی گردن موجود ہے جو ہم نے خود گھر پر پکانی ہے، لیکن آپ اس عورت کی بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کر دو۔ آپ دوسرے قرض داروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ آپ نے اندر سے ہی اس سائل کو جھڑک دیا، سائل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا وہاں خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ خواجہ حبیب اجمی نے یہ ماجرا دیکھا تو بہت حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اور آپ نے اسی وقت گڑ گڑا کر توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے، رستے میں بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی اس کے جیسے ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو آپ تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے اے رب، بچوں تک کو تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی اور سب قرض داروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب اللہ کی راہ میں دے ڈالا، عبادت و ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ایک دن پھر انہی لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو، حبیب العابد رحمت اللہ جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور کہا اے اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اسی طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورتیں کیسے پوری کی جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کام پڑ جاتا ہوں، مزدوری کر کے جو ملے گا وہ لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ رحمت اللہ فرمانے لگے کہ میں کام کر رہا ہوں اور جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر 10ویں دن مزدوری دے دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو رستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ کھانے تیار کر رکھے تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر بول اٹھی یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی اور 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں، اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ خیال گزرا کہ اللہ پاک نے گناہ گار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا، اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کی تو نہ جانے کیا کچھ دے۔ یہ خیال آتے ہی دنیا سے بالکل الگ ہی عبادتیں اور ریاضتیں شروع کر دی کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے، عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور حضرت خواجہ حبیب اجمی کو مستجاب الدعوت کا درجہ مل گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے، بے شک جو جتنی محنت کرے گا اسی قدر وہ صلہ بھی پائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معافی عطا فرمائیں گے، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں سودی کاروبار اور سودی لین دین اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس برائی کو برائی ہی نہیں سمجھا جاتا جسے اللہ اور اس کے حبیب نے حرام قرار دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سود اور اس سے جنم لینے والی آفتوں سے بچائے اور ہمیشہ حلال رزق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔